السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہم پھر ایک نیوز دیکھیں گے، بی بی سی عربی کی ایک دم فرسٹ پیج کی صفحہ رئیسیہ کی پہلی نیوز ہے، میں نے اوپن کی ہوئی ہے۔ نیوز دیکھیے، ہیڈنگ آپ کے سامنے: الاتفاق بین حمدک والبرہان ترحیب دولی و احتجاجات مستمرۃ فی السودان۔ سودان میں حمدوک اور برہان کے بیچ اتفاق، بین الاقوامی استقبال اور احتجاجات مستمرہ اور برابر چلتے احتجاجات۔ سوڈان میں اس کو اور بھی الگ الگ انداز میں ترجمہ کر سکتے ہیں، ہیڈنگ کے لیے خوبصورت بھی کچھ ڈیزائن کر سکتے ہیں، بٹ اٹس اپ ٹو یو، آپ کس طرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں کر کے بتائیے کہ خوبصورت ہیڈنگ اگر اسی کی بنائیں گے اردو میں تو کس طرح اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں۔ رحبت الولايات المتحدة والدول الغربية بالاتفاق السياسي في السودان۔ سوڈان میں سیاسی اتفاق پر، سیاسی معاہدے پر الولایات المتحدہ، یونائٹڈ اسٹیٹس اور مغربی ملکوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، یا رحبہ خوش آئند کہا ہے، یا کہیے کہ ویلکم کیا ہے، یا کہیے استقبال کیا ہے۔ تو ولایات المتحدہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس اور مغربی ملکوں نے استقبال کیا ہے سیاسی معاہدے کا فی السودان، سوڈان میں۔ الذی عاد بموجبہ، جس کی وجہ سے لوٹ آئے، بموجبہ جس کے بموجب لوٹ آئے، عبداللہ حمدوک الی ریاست الوزراء، رئیس الوزراء، ریاست الوزراء کے منصب پہ، یعنی ان کا جو ان کا اپنے سابقہ منصب پہ ایک طرح سے وہ واپس آ گئے، وہ دوبارہ سے وزیر اعظم بن گئے۔ ریاست الوزراء یعنی وزارت عظمیٰ، رئیس الوزراء یعنی وزیر اعظم۔ اور وزیر اعلیٰ کو کیا کہتے ہیں آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے۔ اسی طرح سے صدر کو کیا کہتے ہیں عربک میں، یہ بھی آپ مجھے بتائیے۔ وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تفاؤل بعد الإعلان عن الاتفاق، لكنه حذر السلطات من استخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات۔ وزیر الخارجہ الامریکی انتونی بلنکن، یعنی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے خوشی کا اظہار کیا ہے، یا کہیے کہ تفاؤل کہتے ہیں، تفاؤل کہتے ہیں ایکچولی، یعنی نیک فعلی لینا تفاؤل ہے، اور تشاؤم اس کے بالمقابل ہوتا ہے، یعنی بدفعلی لینا۔ اور آپ کہیے کہ اس کو خوش آئند بتانا بھی کہیں نہ کہیں تفاؤل کا مطلب ہوتا ہے، کسی کا شگون، نیک شگونی، تو اس طرح سے اس کا تفاؤل کا مطلب ہے۔ ایک طرح سے انہوں نے اس اعلان کو خوش آئند بتایا اور ایک طرح سے اس پہ خوشی کا اظہار کیا، وہی مطلب ہے۔ بعد الاعلان عن الاتفاق، اتفاق کے اعلان کے بعد تفاؤل کا اظہار کیا۔ اعربہ مین سمپلی اظہار کرنا، اور تفاؤل کا یعنی نیک نتائج برآمد ہوں گے، اس سے میں نیک تمنا کا اظہار کرتا ہوں، ایک طرح سے یہ مطلب ہے، یعنی وزیر خارجہ الامریکی انتونی بلنکن۔ سو اعربہ مینس اظہار کرنا، اظہار کرنے والے ہیں، نام ہے محترم کا یہ، اور یہ ان کا عہدہ ہے۔ سو عن تفاؤل بعد الاعلان عن الاتفاق، اتفاق کے یعنی معاہدے کے اعلان کے بعد، لیکنہ حذر، لیکن انہوں نے آگاہ کیا ہے، حذر آگاہ کیا ہے، السلطات اتھارٹیز کو، اتھارٹیز یعنی جو مقامی ایک طرح سے جو حکومت کے عہدے دار حضرات ہیں ان کو، ایک طرح سے، یا کہیے کہ یعنی اس میں سب آئیں گے جن کو بھی پاور حاصل ہے سوڈان میں، ان سب کو، اور خاص طور سے یہاں فوج مقصد ہے، تو ان کو آگاہ کیا ہے من استخدام القوت المفرطہ لقمع الاحتجاجات، احتجاجات کو ختم کرنے کے لیے بے جا طاقت کے استعمال سے۔ تو بھیا جی بے جا طاقت نہیں استعمال کرنی ہے، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ تو لیکنہ حذر السلطات من استخدام القوت المفرطہ لقمع الاحتجاج، احتجاجات ختم کرنے کے لیے بے جا طاقت کے استعمال سے انہوں نے آگاہ کیا یا منع کیا ہے، کہیے سمپل۔ وكتب بلنکن علی ٹویٹر، اور بلنکن نے ٹویٹر پہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ متشجع بالتقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وعودة رئيس الوزراء حمدوك لمنصبه ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق۔ متشجع
مجھے حوصلہ ملا ہے ایک طرح سے، انا متشجع، یعنی مجھے حوصلہ ملا، یہ چیز اچھی لگی. سو حوصلہ ملا بالتقاریر، ان رپورٹس سے جو یہ بتاتی ہیں، التی تفید، جو یہ بتاتی ہیں. سو کبھی بھی اس طرح کی بات رہتی ہے کہ خبر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یا خبر ہمیں یہ بتاتی ہے فلاں، سو کہتے ہیں افادنی الخبر یا یفیدنی الخبر یا الخبر یفیدنی ان یا بان کذا و کذا، اس کے آگے لکھتے ہیں. تو افادہ یفیدو ایک خاص لفظ ہے اس موقع پہ جو استعمال ہوتا ہے، رپورٹس ہو یا خبر ہو یا اس طرح کی کوئی بات ہو جس سے ہمیں ایک چیز کا علم ہوتا ہے. تو تفیدو ایک طرح سے تعلمو کے معنی میں ہے، یعنی علم دیتی ہے، خبر دیتی ہے، بتاتی ہے. سو تفیدو بان المحادثۃ فی الخرطوم، تو یہ تقاریر رپورٹس ان تقاریر سے، ان رپورٹس سے جو بتاتی ہیں کہ بان المحادثات کے ٹاکس یا گفتگو، بات چیت خرطوم میں، خرطوم شہر ہے عاصمۃ السودان، ستؤدی الی اطلاق سراح، جو رپورٹس سے مجھے حوصلہ ملا جو بتاتی ہیں کہ خرطوم میں ہو رہے محادثات یا گفتگو، بات چیت، ستؤدی الی اطلاق سراح جمیع السجناء السیاسیین، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا سبب بنیں گے. تو جو محادثات خرطوم میں ہو رہے ہیں وہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا سبب بنیں گے. ستؤدی، ادا یؤدی کا معنی میں نے پہلے ہی بتایا کہ ادا الی کذا کا مطلب ہوتا ہے جو فاعل بنے گا ایک طرح سے وہ سبب ہوتا ہے، اور وہ سبب ایک طرح سے ایک چیز تک پہنچا رہا ہوتا ہے یا اس کا سبب بن رہا ہوتا ہے. سو عدت المحادثات یا ستؤدی المحادثات الی اطلاق سراح جمیع السجناء السیاسیین، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا سبب بنیں گے. یعنی کیا؟ المحادثات سبب بنیں گے. وعودتی رئیس الوزراء حمدوک لمنصبہ، اور رئیس الوزراء حمدوک کے اپنے منصب پر، اپنے عہدے پر واپسی کا، اور کس چیز کا؟ ورفع حالت الطواری، اور ایمرجنسی کی حالت یا ایمرجنسی کے ختم ہونے کا، واستئناف التنسیق، اور رابطہ کاری کے بحال ہونے کا. سو التنسیق مینس واٹ؟ فارمیٹنگ، اور واٹ؟ التنسیق مینس رابطہ کاری، کیونکہ وہاں انٹرنیٹ ختم ہے، مواصلات، ٹریفک اور ٹرانسپورٹیشن، بہت ساری چیزیں ظاہر ہے شٹ ڈاؤن ہوں گی. سو وہ تمام چیزیں بحال ہو جائیں گی. استئناف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بحال ہونا. سو یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، خاص طور سے اس میں ستؤدی الی اطلاق سراح، یہ خوبصورت چیز ہے لیکن آپ جانتے ہیں اس کو. وقال أكرر أيضا دعوتنا لقوة الأمن بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، اور کہا میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں، کہا کہ میں اپنی دعوت کو مکرر کرتا ہوں، مینس میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں، لقوت الامن، سیکیورٹی فورسز کو، کس چیز کی؟ بالامتناع، بچنے کی، عن استخدام القوت المفرطہ، بیجا طاقت استعمال کرنے سے بچنے کی، ضد المتظاہرین السلمیین، پرامن مظاہرین کے خلاف. تو پرامن مظاہرین کے خلاف بیجا طاقت نہیں استعمال کرنا ہے، اس چیز کی میں دعوت دیتا ہوں دوبارہ سے. تو اوپر اس نے یہی سیم بات کہی ہے یہاں پر، لیکن حذر السلطات من استخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات، اور اسی کو یہاں مقرر کیا. وظهر حمدوک مع قائد الجيش السوداني الفريق اول عبد الفتاح البرهاني عبد الفتاح البرهان على شاشات التلفزيون يوم الأحد للتوقيع على اتفاق جديد لتقاسم السلطة. وظهر حمدوک وزیر اعظم ہے، تو یہ ظاہر ہوئے یعنی دکھے، نظر آئے، مع قائد الجيش السوداني الفريق اول عبد الفتاح البرهان، سوڈانی فوج کے کمانڈر ان چیف اور واٹ ایور، کمانڈر یا قائد کے ساتھ، جو کہ ان کا رتبہ ہے الفریق اول، ان کا جو مرتبہ ہے فوج میں وہ ہے الفریق اول، نام ہے عبد الفتاح البرہان، نظر آئے ہیں حمدوک ان کے ساتھ. کہاں؟ اعلیٰ شاشات تلفزیون، ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ. تو اسکرین کہتے ہیں شاشتن، جیسے آپ کہتے ہیں اسکرین تو سمپلی شاشتن، اور جب کہیں گے
یعنی جمع تو پھر یہ شاشات ہو جاتا ہے، اور ہم اسکرین شاٹ کہتے ہیں اس کو، عربک میں کہتے ہیں صورت الشاشہ، یعنی اسکرین کی تصویر، اسکرین کی پک، اسکرین کا اسنیپ، تو وہ صورت الشاشہ یا شاشات تلفزیون بولے تو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ نظر آئے ہیں یوم الاحد بروز اتوار، للتوقیع دستخط کرنے کے لیے، اعلی اتفاق جدید یعنی کل ہی کی بات ہے، آج پیر ہے تو، للتوقیع اعلی دستخط کرنے کے لیے، توقیع مینس دستخط کرنا، اعلی اتفاق جدید نئے معاہدے پر، لتقاسم السلطہ سلطہ یا حکومت کی تقسیم کے لیے، تو حکومت کا بٹوارہ کر لیا ایک طرح سے۔ اب وہ کس طرح سے ہے، کیا منصب ہے، نیوز میں ہی آگے چل کے کہا ہے کہ بھئی یہ چیز کلیئر نہیں ہے اتنی، دیکھیے یہاں یہ بات کہی ہے، لیکن مطلب ہے للتوقیع دستخط کرنے کے لیے، اعلی اتفاق جدید نئے معاہدے پر، لتقاسم السلطہ حکومت کی تقسیم کے لیے یا بٹوارے کے لیے، واٹ ایور، یہ سب نیوز ایز یو کین سی سب سوڈان ہی سے متعلق ہے، دیکھیں نیچے تک پوری، اور یا ویسمح الاتفاق الجدید، اور نیا معاہدہ اجازت دیتا ہے، المکون من اربع عشرۃ نقطۃ، اربع عشرۃ ہوگا کیونکہ اربع ظاہر نقطہ مؤنث ہے تو پہلا جز مذکر ہوگا اور دوسرا جز اس کے مطابق ہوگا۔ سو کہتے ہیں کہ نیا معاہدہ جو 10 نکات پہ مشتمل ہے، المکون جو بنا ہوا ہے، 10 نہیں ایکچولی 14، جو بنا ہوا ہے 14 نقطوں سے، تو جس میں یعنی 14 پوائنٹ ہیں، 14 نکات پہ مشتمل ہے وہ معاہدہ، بالافراج اجازت دیتا ہے یا کہتا ہے یا مطالبہ کرتا ہے جو بھی، لیکن سمح یسمح کا سمپل معنی ہوتے ہیں اجازت دینا، بالافراج آزاد کرنے کی یا رہا کرنے کی، عن السجناء السیاسیین سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کی بات کرتا ہے، دون توضیح حجم السلطات التي يتمتع بها رئیس الوزراء، ان اختیارات کی سائز، حجم کہتے ہیں سائز کو ہمیشہ، لیکن یہاں ظاہر ہے سائز انگلش میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن سائز اردو ترجمے میں نہیں آ پائے گا، سائز آف اتھارٹیز وداؤٹ ایکسپلینیشن آف سائز آف اتھارٹیز، اٹس اوکے جب ہم انگلش کی بات کریں گے، لیکن دائرہ کار کہیے شاید اردو میں زیادہ اچھا ہوگا، تو اختیارات کے دائرہ کار کی وضاحت کے بغیر جو رئیس الوزراء کو حاصل ہوں گے، تو وزیر اعظم کو جو اختیارات حاصل ہوں گے ایک طرح سے ابھی ان کی وضاحت نہیں آئی ہے، التی یتمتع بها جن سے لطف اندوز ہوں گے رئیس الوزراء وزیر اعظم، تو تمتع بها ایک طرح سے جب اختیارات کی بات ہو تو اختیارات حاصل ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن یہ عربی کی خوبی ہے اور خوبصورت تعبیر ہے۔ وأعربت قوى معارضة سودانیہ عن رفضها للاتفاق، اور سوڈانی اپوزیشن طاقتوں نے معاہدے کو مسترد کرنے کا اعلان کیا ہے، بات کہی ہے، عربہ اظہار کیا ہے، رفض کہتے ہیں مسترد کرنا، ہا کا مطلب ہے وہی ایک طرح، یہاں تو ابھی فاعل ہی مراد ہے یہاں پر، عن رفضها للاتفاق، تو اتفاق کو مسترد کرنے کا اعلان کیا ہے، واستمرت الاحتجاجات ضد الجیش، فوج کے خلاف پروٹیسٹ جاری ہیں، وسار الالاف صوب القصر الریاسی، اور لوگ چلے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور ہزاروں لوگ چلے ہیں پریزیڈینٹل پیلیس کی طرف یا صدارتی محل کی طرف، فی العاصمہ الخرطوم دارالسلطنت خرطوم میں، للمطالبہ بانسحابہ من الحیاة السیاسیہ، مطالبہ اس مطالبے کے لیے یا یہ مطالبہ کرتے ہوئے بانسحابہ کہ وہ نکل جائے، یعنی جو قائد الجیش السودانی ہے وہ نکل جائے، من الحیاة السیاسیہ پولیٹیکل لائف سے، تو سیاسی زندگی سے وہ نکلے، اور اس کا کام تھا ایک طرح سے سرحدوں کی حفاظت یا سلامتی کی چیزوں کو ٹیکل کرنا، تو وہ صرف انہی چیزوں کو ٹیکل کرے جو فوج کی ذمہ داری ہے، اور جو سیاسی جو زندگی ہے یا سیاسی کاروبار سیاست ہے یہاں سے وہ نکل جائے، فوج سے مطالبہ کیا ہے۔ تو ضد الجیش یہ پروٹیسٹ اب بھی جاری ہیں، سار الالاف ہزاروں لوگ چلے ہیں صوب القصر الریاسی فی العاصمہ الخرطوم للمطالبہ بانسحابہ، فوج کے نکلنے کا مطالبہ کر رہے ہیں من الحیاة السیاسیہ سیاسی زندگی سے۔ سو آگے بھی ابھی
نیوز ہے، کافی لمبی نیوز ہے ایک طرح سے. یہ دیکھیے کچھ تصاویر ہیں، لیکن میں یہیں ختم کر رہا ہوں، اور آپ سبھی سے امید کرتا ہوں کہ یہ نیوز پسند آئی ہوگی. ترجمہ تحلیل کام اگر پسند آتا ہے تو پلیز آپ لائک کریے، شیئر کریے اپنے دوست احباب کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر آپ نئے ہیں تو. بہت شکریہ.